अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमाइल बाबर। वाक़फ़ियत आमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या हाल है प्यारे बच्चों? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे मिलके मुझे सुबह सुबह इतना अच्छा महसूस होता है क्योंकि आप सब हमेशा मुझे स्माइलिंग फेसेस के साथ मिलते हैं, इतने क्यूट, इतने प्यारी बातें आप करते हैं, तो मुझे आपसे मिलने में बड़ी खुशी महसूस होती है। क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपको मुझसे मिलकर सुबह सुबह खुशी महसूस होती है? तो जब हम किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये हमारे अच्छे इखलाक होते हैं, हमारी अच्छी आदत होती हैं। और आज का हमारा सबक भी इसी बारे में है, हमारे अच्छे इखलाक। तो चलें देखते हैं सब में हम आज क्या पढ़ेंगे इखलाक के बारे में और हम कौन सी अच्छी बातें सीखेंगे आज। हम और हमारे इखलाक, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अमूमी आदाब जान सकें और इन्हें अपनी ज़िंदगी पर लागू कर सकें। जान लें कि इन्हें सबका एहतराम करना चाहिए, दूसरों से मिलते वक्त अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सुबह बखैर जैसे अल्फाज बोल सकें। अच्छे किरदार के मुख्तलिफ पहलू, पाबंदी वक्त, शाइस्तगी से बोलना, रहमदिली, ख्याल रखना, ईमानदारी और सच्चाई वगैरह बयान कर सकें। खाने के आदाब, खाना ज़ाया ना करना, खाने से पहले हाथ धोना, खाना नीचे ना फेंकना वगैरह का अमली मुज़ाहिरा कर सकें। वॉशरूम के इस्तेमाल के आदाब जान सकें और उन पर अमल कर सकें। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि तस्वीर में दो बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये बच्चा कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। दूसरा बच्चा उसको जवाब में कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इमरान है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं और अगर आपसे कोई पहले सलाम करे तो फिर हम सलाम का जवाब देते हैं। इधर भी आप देख सकते हो कि दो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। दोनों लड़कियां अपने बारे में कुछ बता रही हैं। मेरा नाम माया है, मैं जब सुबह स्कूल आती हूँ तो अपने तमाम साथियों को सुबह बखैर कहती हूँ। और दूसरी बच्ची कहती है हेलो, मेरा नाम टीना है, मैं सबसे मुस्कुरा कर मिलती हूँ। तो बच्चों, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें कैसे मिलना चाहिए? मुस्कुरा कर मिलना चाहिए और सलाम करने में पहल करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अच्छी आदत अच्छे इंसान की पहचान होती है। हमारी अच्छी आदत हमारे अच्छे इखलाक कहलाते हैं। जब हम दूसरों से अच्छे इखलाक से पेश आते हैं तो लोग हमसे मिलकर खुश होते हैं। अच्छे इखलाक में बहुत सी बातें शामिल हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। सलाम में पहल करना, सबसे नरमी से बात करना, हमेशा सच बोलना, किसी से कोई चीज़ लें तो उसका शुक्रिया अदा करना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, वक्त की पाबंदी करना, बग़ैर इजाज़त किसी की चीज़ इस्तेमाल ना करना, बहन भाइयों और साथियों के साथ मिल बांट कर चीज़ें इस्तेमाल करना, अपना हर काम ईमानदारी से करना, अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेना, किसी से कोई चीज़ मांगने से पहले प्लीज़ या बराए मेहरबानी कहना, जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आना। हमें चाहिए कि हम अच्छा इखलाक अपनाएं। हमारा इखलाक अच्छा होगा तो सब हमें पसंद करेंगे, हमारे इसातिज़ा और वालिदैन भी हमारी तारीफ़ करेंगे। इसके अलावा दूसरे बच्चे भी हमसे दोस्ती करना चाहेंगे। जैसे आप सब अच्छे बच्चे और आप सबकी एक दूसरे से दोस्ती है क्योंकि आप सब अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। साथ ही इधर हमारे इस सफ़े पर छोटी सी एक सरगर्मी है। चलें देखते हैं कि उसमें से आप किन किन अच्छे अखलाक का मुज़ाहिरा करते हैं। ज़ेल में दिए गए जिन अच्छे अखलाक का आप मुज़ाहिरा करते हैं उन पर टिक का निशान लगाएं। मुझे उम्मीद है वैसे कि आप इन सब अच्छे अखलाक का मुज़ाहिरा करते होंगे। अगर किसी का नहीं भी करते तो आज से हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और अच्छे अखलाक का मुज़ाहिरा करेंगे। प्यारे प्यारे, सच बोलना, बड़ों की बात मानना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इस पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस, क्योंकि हम ये काम नहीं करते। वक्त की पाबंदी करना, छोटों से प्यार करना, जानवरों से नरमी से पेश आना, अपनी चीज़ें बांटकर इस्तेमाल करना, मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना। तो प्यारे बच्चों, जैसे हर चीज़ के आदाब होते हैं, इसी तरह खाने पीने के भी कुछ आदाब होते हैं।
چلو دیکھتے ہیں ہمیں کھانے پینے کے وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے آداب۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں؟ یہ آداب ہماری شخصیت کو مزید نکھارتے ہیں۔ کھانے پینے کے چند ایک آداب یہ ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ کوئی بھی چیز کھانے یا پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں۔ ہمیشہ پلیٹ میں اتنا کھانا ڈالیں جتنا کھانا کھا سکیں۔ کھانا کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ کھانے کو پلیٹ سے نیچے گرنے نہ دیں۔ کھانا کھاتے وقت منہ میں چپ چپ کی آواز نہ نکالیں۔ اگر کھانا اچھا نہ لگے تو اس کی برائی نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں اور اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد کلی کریں۔ تو بیٹے جب بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے ہم الحمدللہ بولتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کھانا کھانے کے آداب ہم سیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہم سیکھیں گے کہ بیت الخلاء میں جانے کے یا واش روم جانے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ بیت الخلاء میں ننگے پاؤں نہ جائیں۔ بیت الخلاء میں کبھی بھی کچھ نہ کھائیں اور نہ ہی باتیں کریں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح پانی بہائیں۔ استعمال کے بعد بیت الخلاء کو دوسروں کے لیے صاف چھوڑ کر باہر آئیں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ اس سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب جتنے بھی اچھے آداب ہم نے سیکھے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں، سبق کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں بھی آپ کے سامنے ہر کویسچن کے ساتھ 3 آپشنز ہیں۔ جو آپ کو درست آپشن لگے گا اس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ ہم اپنی چیزیں مل بانٹ کر استعمال کرتے ہیں، صرف دوستوں سے، سب سے، کسی سے نہیں، سب سے۔ ہم سے جب کچھ غلط ہو جائے تو ہم کہتے ہیں معاف کیجیے، شکریہ، برائے مہربانی۔ جب غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں معاف کیجیے۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ حافظ، وعلیکم السلام۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ہم کہتے ہیں معذرت، برائے مہربانی، معاف کریں۔ ہم کہتے ہیں برائے مہربانی۔ درست الفاظ چن کر خالی جگہیں پر کریں۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ آپشنز ہیں جنہیں تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کون سے جملے میں کون سا آپشن جو ہے وہ درست رہے گا۔ دوسروں کو سلام میں پہل کریں۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد کریں۔ بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہ کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ چلیں اگلے کویسچن کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ بری عادات لکھی گئی ہیں جن کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان بری عادات کے برعکس ہم یہاں پہ اچھی عادات لکھیں گے، جیسے کہ ہمیں ہمیشہ دیر سے اسکول پہنچنا چاہیے، جبکہ ہم کیا لکھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ وقت پر اسکول پہنچنا چاہیے۔ ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ ہم اس کی اچھی عادت کیا لکھیں گے کہ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چیخنا چلانا چاہیے، ایسے تو بالکل نہیں کرتے، تو ہم لکھیں گے کہ ہمیں چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھونے چاہیے، ایسے تو آپ سب بیمار پڑ جاؤ گے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اسی طرح کچھ اور سوالات ہیں جن کے زبانی جوابات دینے ہیں آپ نے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کس سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں کھانے کے دوران کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت سارے آداب ہیں، جیسا کہ ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، ہمیں کھانا نیچے نہیں گرنے دینا چاہیے، ہمیں بیت الخلاء کے استعمال کے لیے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیت الخلاء کے بھی بہت سارے آداب ہیں، جس میں سے ہم چند ایک یہاں پہ بتائیں گے، جیسا کہ بیت الخلاء میں ننگے پاؤں نہیں جانا چاہیے،
بیت الخلاء میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے دوست کی کون سی عادات اچھی لگتی ہے؟ ویسے تو آپ سب کو اپنے اپنے دوستوں کی عادات اچھی لگتی ہوں گی، لیکن میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں کہ آپ یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے بھی اپنے دوستوں کی عادات لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم چیزیں مل جل کر استعمال کرتے ہیں، ہمارے دوست لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم مل جل کر کھیلتے ہیں۔ تو ایسے آپ اپنے دوستوں کی اچھی عادات لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ ہمیں کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور اسی طرح جب آپ جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ چلیں چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ کھانا کھانے کے کوئی سے 3 آداب لکھیں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانے کو نیچے زمین پر مت گرنے دیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے؟ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں کون کون سے اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، جب کسی سے ملیں تو اس سے کیسے پیش آنا چاہیے، السلام علیکم بولنا چاہیے، اسلام میں پہل کرنی چاہیے، کھانے کے کون سے آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور بیت الخلاء جانے کے کون سے آداب ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں بہت اچھے سے سمجھی ہوں گی۔ آپ اتنے اچھے بچے ہیں، ان ساری باتوں کا آپ عملی مظاہرہ کریں گے، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی۔ انشاءاللہ ایک اچھے سے مزیدار سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔